بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آزادی مارچ میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی شرکت کے فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا جناب بلاول بھٹو صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور یکجہتی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ آزادی مارچ اس نااہل اور ناجائز حکومت سے آزادی کی منزل پر دم لے گا۔ اس وقت حکومت ناجائز اور آمرانہ حربے استعمال کر رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کی چھٹیوں تک پابندی لگا دی ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ حکومت کے اپنے جلسے سرکاری ملازمین کی شرکت سے ہی کامیاب رہتے ہیں، اور مکمل چھٹی کی جاتی ہے۔ ابھی آزاد کشمیر میں جب عمران خان گئے تھے تو تمام اداروں کی چھٹیاں کرا دی گئی اور ملازمین کو جلسے میں شرکت کر پابند بنایا گیا۔ ویسے بھی قانونی طور پر پاکستان کے کسی سیاسی ادارے کے ملازمین بھی اگر وہ متاثر ہیں اور ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو اپنے حقوق کی پامالی پر احتجاج کرنے کے لیے ان کو بھی سڑکوں پہ آ کر قانون اور آئین کے دائرے میں احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ 2 روز پہلے تاجروں کے اوپر اسلام آباد میں تشدد کیا گیا، بجائے اس کے کہ تاجروں کی مشکلات حل کی جائیں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان پر آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، اور جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو حکومت اپنی ضد اور انا نہیں چھوڑتی، اور اس وقت ملک میں کاروبار بند ہو رہا ہے، یونٹس بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، پاکستان کی پیداواری صلاحیت ختم ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر مارکیٹ میں کیا آئے گا؟ کہاں سے مال لے کر آئیں گے مارکیٹ میں لوگ؟ مارکیٹیں آپ کی بند ہو رہی ہیں۔ تاجر برادری اس وقت پورے ملک میں سراپا احتجاج ہے، ڈاکٹرز بلبلا رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری ہو رہی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ عوام کو اگر کہیں پر سستے علاج کی کوئی مواقع مہیا تھے، یہ ظالمانہ حکومت اب عام لوگوں سے سستے علاج کی سہولت بھی چھین رہی ہے۔ ادارے ان سے چلتے نہیں ہیں، اپنی ناکامیوں کو دیکھتے نہیں، اور پھر عوام کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ملک میں سی پیک منصوبہ اس نئی حکومت کے پورے 1 سال کے دورانیے میں رکا رہا۔ چین ناراض ہو گیا، مغرب اور امریکہ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا، دوست ممالک نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سفارتکاری کے میدان میں مکمل ہار چکے ہیں۔ نہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیں کوئی تائید مل رہی ہے، اور ہماری حکومت جو کشمیر کو بیچ چکی ہے، اور ان کو معلوم تھا کہ مودی سرکار اگر کامیاب ہوتی ہے تو کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ ہوگا،
आर्टिकल 370 का खात्मा होगा, लेकिन उन्होंने कोई सफारतकारी नहीं की। इंसानी हुकूक के हवाले से जब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल में इन्होंने करारदाद पेश करने का इरादा किया तो कौम से झूठ बोला। कुल अरकान की तादाद 47 है और ये कौम से कहते रहे हमारे पास 58 वोट हैं। जब इदारे के मेंबरान की कुल तादाद 47 है, आप कैसे कौम से कहते हैं कि हमारे पास 58 वोट हैं? और फिर करारदाद पेश करने के लिए सिर्फ 16 वोटों की ज़रूरत थी, वो भी उनको मुहैया नहीं हो सके। फिर इनको एक तकरीर बना कर दी गई कि जी बड़ी अच्छी तकरीर करके आया है। अच्छी तकरीर तो बहुत से लोगों ने की है। फिर अच्छी तकरीर का माना यह होता है कि मुल्क में इस्तकबाल की एहतमाम किया जाए। एक तनहा है इस मामले में, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मसले पर फिर वोटिंग हुई और फिर भी किसी दुनिया ने हमें वोट नहीं दिया। हिंदुस्तान ही को वोट दिया। हमारे करीबी दोस्त ममालिक ने भी हमें वोट नहीं दिया। वोट न देने की वजह सिर्फ मफादात नहीं है कि उनके मफादात इंडिया से वाबस्ता हैं और इंडिया को नाराज़ नहीं करना चाहते, ये भी एक अंसर ज़रूर है, लेकिन दर हकीकत हुकूमतों को मालूम है कि इस सारे अमल में पाकिस्तान की अपनी हुकूमत शरीक रही है। तो जब उनको ये मालूम है तो आपकी तकरीर से वो कैसे मुतासर होंगे? तो इस एतबार से भी जब मुकम्मल सफारतकारी आपकी नाकाम हो जाती है तो दुनिया में हमेशा फिर धमकियों पे उतरना पड़ता है। तो हमने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान को एटमी जंग की धमकियाँ दी। बैनुल अक़वामी मुआहिदात में जब कोई मुल्क एटम बम की सलाहियत हासिल कर लेता है तो फिर वो एक मुआहिदे पर भी दस्तखत करता है कि हम पहल नहीं करेंगे। हमने ये धमकी देकर उस बैनुल अक़वामी मुआहिदे की भी किया। अब एक तरफ अमेरिका और मगरबी दुनिया पहले हमारे एटमी सलाहियत को एक ख़तरा तस्वुर करती है, अब हमारे खिलाफ हिंदुस्तान को मुद्दई भी बना दिया गया। ये क्या अक्लमंदी है मुल्क को मुश्किलात में डालने की? सीपैक को तबाह भी कर दिया। अब जो कहीं से इमदाद नहीं आ रही तो दोबारा तरले करने के लिए भी चले गए, लेकिन वहाँ भी पजीराई हासिल नहीं हो सकी उनको। एक छोटे से प्रेस रिलीज़ जारी करने पे इक्तिफा किया है, कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं कर सके। और अभी चंद दिन के बाद जब वो हिंदुस्तान जाएगा तो आप देखें कि चीनी क़यादत को वहाँ क्या पजीराई मिलती है, लेकिन हम वहाँ जाकर भी पजीराई हासिल नहीं कर सकते। यहाँ इन्होंने एक सीपैक अथॉरिटी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। ये तजवीज़ कुछ हल्कों की तरफ से पिछली हुकूमत में भी आई थी, लेकिन हुकूमत ने इत्तेफाक नहीं किया था उससे। आज पार्लियामेंट चूँकि इत्तेफाक नहीं कर रही तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से एक अथॉरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है जो मुतनाज़ा होगी, और फिर पाकिस्तान में सीपैक अथॉरिटी को एक मुतनाज़ा इदारा बनाकर इस बहुत बड़े मंसूबे को सबूताश करने की कोशिश की जाएगी। अब जो हम यहाँ पर कश्मीर की बात करते हैं और हुकूमत करती है तो ये मगरमच्छ के आंसू हैं। कश्मीर के मसले को और एहतसाब के मसले को माशी नाकामियों से कौम की तवज्जो हटाने के लिए ये दो कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमने कश्मीर को अपनी मर्जी से बेचा, तुम एहतसाब सिर्फ अपने मुखालिफिन का करते हो, और अभी वक्त आ रहा है जब फौरन फंडिंग का केस सामने आएगा। तुम तो मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगा रहे हो बदउनवानी के। यहाँ तो पूरी पार्टी बदउनवान निकली है, पूरा टब्बर चोर निकला है। तो ऐसी सूरत में इनको कहाँ हुकूमत करने का हक हासिल होगा? जब BRT का सवाल आता है जो 26 अरब के लगभग लागत से उसने
آج 100 ارب سے اور 120 ارب تک اس کی لاگت پہنچ گئی ہے، لیکن آج بھی پشاور کھنڈرات ہے اور قریب میں اس منصوبے کے مکمل ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں اور سی پیک کے حوالے سے کتنے پوائنٹس ہیں کہ جس کو چین نے اپنے خرچ سے پورا کرنا تھا، آج چین اس سے دستبردار ہو گیا۔ یہ مایوسی کیوں؟ تو اس حوالے سے یہ سارے معاملات ہمارے مد نظر ہیں اور اس حوالے سے تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اسلام آباد آئیں، بھرپور قوت کے ساتھ آئیں اور انشاءاللہ پورا ملک امٹ کر اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، یہ نعرہ بلند کرنے کے لیے کہ قوم تباہ ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور آج بھی ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو اعلان ہے اس میں آئندہ سالوں میں بھی مہنگائی میں کمی کے کوئی امکانات نہیں ہے، مزید مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، لہذا عوام کے سروں سے اس بدحالی کی ذمہ دار حکومت کو اتار دینا چاہیے۔ مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ مولانا نون میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پارٹی کا فیصلہ اس کی قیادت کرتی ہے اور ان کا فیصلہ آ گیا ہے، میں کسی پارٹی کے اندرونی صورتحال پر بحث نہیں کر سکتا۔ بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ آخری فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ مولانا صاحب، مولانا عبدالکبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر سے پہلے بس جو حوالہ دیا ہے نا، چلے جائیں گے، یہ حوالہ جو آپ نے دیا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، یہ سوال ہی اس قابل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف آپ کے آزادی مارچ میں شرکت کے لیے کیوں ہچکچا رہے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا آزادی مارچ صرف مارچ کی حد تک محدود ہوگا یا کوئی دھرنا؟ میرے نزدیک وہ نہیں ہچکچا رہے، پتہ نہیں آپ کی معلومات کہاں۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اگر مذاکرات کی طرف جاتے ہیں، آرمی چیف کا ایک سامنے آ رہا ہے کہ آرمی چیف آپ کو بلائیں گے مذاکرات کے لیے، اگر مذاکرات کی ٹیبل پر سجایا جاتا ہے، کیا مذاکرات آپ کے کیسے ہوں گے، مطالبات کیا سامنے رکھے جائیں گے؟ ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، جب ہوگا تو قوم کے سامنے محمود اشرفی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس اسی لیول کے سوالات ہیں۔ مولانا راہ کا ایجنڈا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج ان کا بیان آیا اس پر، کیا آپ راہ کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ راہ کا ایجنڈے پہ چل رہا ہوں، میں پاکستان کے ایجنڈے پہ چل رہا ہوں۔ اچھا سمپل سے میرے نزدیک پاکستان کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا آزادی مارچ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تک اپنا پورا اسکیجول جو ہے وہ جاری نہیں کیا ہے، کیونکہ کل بھی قمر زمان قاہرہ کا یہ بیان تھا کہ ہم مولانا کے ساتھ ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے، لیکن ابھی تک انہوں نے پورا شیڈول ہمیں نہیں دیا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے اور یا صرف یہ آزادی مارچ؟ ہم نے آزادی مارچ کا لفظ استعمال کیا ہے اور آپ حضرات مسلسل دھرنا کی بات کرتے ہیں تو کبھی ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہے۔ آپ کبھی لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل نے جو اس کا نام رکھا ہے رسمی نام، وہ آزادی مارچ کا ہے۔ اس آزادی مارچ کی جو حکمت عملی ہے اس کے سارے کارڈ ابھی نہیں دکھائے جا رہے۔ ہاں، رہبر کمیٹی میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے ساری پارٹیوں کو، اور مزید اگر تمام قائدین کی مشترکہ اجلاس کی نوبت آئی تو وہاں بھی ساری تفصیلات۔ صرف ایک بات بڑی واضح ہے کہ 27 تاریخ کو جب پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یوم سیاہ منایا جائے گا، یہ ہمارا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے قافلے ملک بھر سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب کچھ علاقے وہ ہیں جو ہمارے اس کے قریب ہیں، اسلام آباد کے قریب ہیں، کچھ ہیں بہت دور ہیں، جیسے کراچی ہے، کوئٹہ ہے، خلدار ہے، ادھر چترال ہے، بلتستان ہے۔ تو یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ تو ہم نے آغاز مارچ کا 27 سے، اسلام آباد میں داخل ہونے کا 31 اکتوبر آپ کا کو۔ راستہ روکا جاتا ہے سارات، جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم راستہ روکیں گے، خیبر پختونخوا کی طرف سے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم راستہ روکیں گے۔ اگر آپ کا راستہ روکا جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم راستہ کھولیں گے۔
अच्छा मौलाना साहब, आपने कहा कि आपकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है बार बार हुकूमत पर कि हुकूमत ने कश्मीर को बेच दिया है, जबकि हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आता है कि मौलाना साहब भी कश्मीर कमेटी के काफ़ी अर्सा चेयरमैन रहे, तो अब मेरे इतने होते दौर हुए में क्या काम किया? मेरे होते हुए इंडिया ये नहीं कर सकता, इनके होते हुए क्यों कर दिया। और फिर ये कि इस जब वो कैंपेन में था, मोदी जब कैंपेन चला रहा था, तो हमारा सेलेक्टर कह रहा था कि मोदी की कामयाबी से मसला कश्मीर हल हो जाएगा, तो ये हल है उसका। वो कैंपेन चल रहा था उसका। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से तनकीद की जा रही है कि जो उनकी जानिब से एहतजाज किया गया था और जो 126 दिन का 129 दिन का जो उनका धरना था वो हलाल था, अच्छे एजेंडे पे था, ये गैर हलाल है। क्या डिफरेंस है दोनों में? वो जायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ था, ये नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ है। उसमें सारी अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी थी, यहाँ हुकूमत के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। मौलाना साहब, इस्लामाबाद में डेंगू का इशू चल रहा है, तो वहाँ भी हम लोग हमारा मसला जो है डेंगी नहीं है, हमारा मसला डिंगा है। मौलाना साहब, आखिरी सवाल ये है कि